وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا المنصف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار انصاف فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب لوگوں میں فیصلہ لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو، خدا تمہیں خوب نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں،
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصاف کرنے والے قاضی بروز قیامت اللہ کے پاس داہنی طرف منبر پر ہوں گے، اللہ کے دونوں ہاتھ یمین ہیں، اور یہ انصاف کرنے والے وہ حضرات ہیں جو حکم کرتے وقت اپنے بچوں اور عزیز و اقارب میں اور جو کام ان کے سپرد کیا جائے ان میں انصاف کرنے میں اپنے بیگانے کا لحاظ نہیں رکھتے۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی شخصیت جو کشتہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی، جن کو اللہ کریم نے بے پناہ علمی ثروتوں کے ساتھ ساتھ جمالیاتی ثروتیں بھی عطا کی ہوئی تھیں، یوں لگتا تھا کہ وہ کرنے اول کے حجازی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قلم، زبان اور کردار کا بھی غازی بنایا تھا۔ دینی غیرت اور حمیت اور ان کے علمی کام، اس پہ تو آج میرے جو اسکالر حضرات میرے ساتھ ہیں وہ شریک ہوں گے، اور میں چونکہ پہلے بھی آپ کی شخصیت کے حوالے سے بہت زیادہ پروگرام کر چکا ہوں، اور پھر یورپ سے لے کر پاکستان تک شاید ہی کوئی شہر ہوگا اور ملک جس میں جا کے سیمینارز میں ان کی شخصیت کے حوالے سے باتیں نہیں کی۔ 50 برس ان سے میری نیاز مندی رہی، رفاقت رہی، اور اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ جو باتیں میں ان سے کر سکتا تھا، یا جس کو کہتے ہیں جتنا میں فرینک تھا، شاید ان کے خلفاء میں سے، ان کی اولاد میں سے بھی کوئی اس طرح ان سے بات نہ کرتا ہو۔ ان کی بے پناہ مجھے شفقتیں میسر تھیں، وہ کیا کیا واقعات تھے، کس طرح بعض وقت جب میں بڑی جنگ لڑ رہا ہوتا تھا حکمرانوں سے تو میری کس طرح دل جوئی کرتے تھے اور کس طرح وہ میری پشت پناہی کرتے تھے۔ یہ ساری تفصیلات آج میں نے انٹرو نہیں دینا، آج اپنے اسکالر سے بیان کرنا ہے، صرف ایک ریکارڈ کی درستی کے لیے۔ کل میں نے ایک مضمون ان کے حوالے سے کسی ان کے چاہنے والے کا پڑھا، جس میں انہوں نے لکھا تھا ایک ہی سیمینار ان کے حوالے سے فلاں زبردست ہوا۔ تو پاکستان میں سب سے بڑا جو سیمینار تھا ان کے وصال پاک کے بعد 1998 میں، وہ اس عاجز نے کیا تھا۔ میرا ان سے چونکہ تعلق محبت کا اس طرح کا تھا، وہ سیمینار اس درجے کا تھا، الحمرہ ہال نمبر 1 میں 1998 میں میں نے وہ سیمینار کرایا تھا، جس کی صدارت اس وقت کے چیف جسٹس فیڈرل شریعت کورٹ جسٹس میاں محبوب احمد نے کی۔ پیر علاؤ الدین صدیقی صاحب نہریاں شریف والے رحمۃ اللہ علیہ مقررین میں تھے، جنرل حمید گل تھے، پروفیسر مرزا منور، جسٹس میاں نذیر اختر، جسٹس سعید الرحمان فرق، جسٹس ضیاء محمود مرزا سپریم کورٹ کے ہمارے جج، اور جسٹس مجدد مرزا ہمارے سابق چیف جسٹس بھی تھے سپریم کورٹ، جسٹس تنویر احمد خان، میاں حنفی سیفی، خود صاحبزادہ امیر الاصلاحات حفیظ البرکات، اور رانا اعجاز احمد خان اس وائس چیئرمین تھے پاکستان بار کونسل، اور سینیٹر جو آج کل ہیں رانا مقبول سابق آئی جی یہ تھے، اور اسٹیٹ سیکرٹری علامہ اسلم طاہر القادری اکاڑا والے، بہت بڑی علمی شخصیت ہے۔ میرا خیال ہے وہ زندگی میں پہلی دفعہ ہی اسٹیٹ سیکرٹری وہاں پہ بنے تھے، اور میں نے تو جو اپنی گزارشات کرنی تھی، اور جو تھے ہمارے دیگر جو دوست احباب جو تھے، خواجہ محمد شریف، جسٹس خواجہ محمد شریف، وہ بھی ان میں شامل تھے، اور ججز حضرات اور مہمان، حساب ہی کوئی نہیں، اتنی دنیا تھی۔ تو یہ مجھے اعزاز حاصل تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اپنی وہ جو نیاز مندی تھی اس کا یہی سمجھا، اور آج گفتگو ساری باقی حضرات کریں گے۔ اگر میں نے شروع کر دی تو 50 برس کی بات وہ 50 منٹ میں ختم نہیں ہو سکتی۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب رضا الدین صدیقی صاحب۔ جی صدیقی صاحب، حضرت پیر صاحب سے آپ کا بھی تعلق کافی عرصہ رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ گفتگو فرما رہے تھے تو مجھے مصرع یاد آ رہا تھا کہ یہ نصف صدی کا قصہ ہے، ہاں، دو چار برس کی بات نہیں۔ حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، اہل دل انہیں ضیاء الامت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ انہیں خود کبھی کسی لقب سے، اعزاز و افتخار سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ اس دور کی بلا شک و شبہ ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں، عبقری شخصیت ہیں، اور دینی حوالوں سے ان کے اثرات بڑے گہرے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تشکیل و تربیت کے مواقع بھی بہت اچھے دیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ ذہن بھی عطا کیا، طبیعت بھی عطا کی، استقامت بھی عطا کی، اور انہوں نے پوری زندگی جو تربیت انہوں نے اپنے مشائخ سے حاصل کی، اکابر علماء سے حاصل کی، جس میں حضرت صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور شیخ ابو زارہ ہیں
اپنے وقت کے مصری بہت ممتاز ترین علماء اور بہت بڑے اسکالر. صحیح، کوئی شک نہیں. تو انہوں نے اس کا اظہار بھی پھر اپنے کام کے ساتھ کیا. سب سے پہلے انہیں جو خدمت کی توفیق نصیب ہوئی وہیں مصر میں رہتے ہوئے سنت خیر الانام انہوں نے پہلی کتاب ہے پہلی تصنیف کی. اور اس میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا شد و مت سے انکار شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. اور بڑے ایسے لوگ اس پہ لکھ رہے تھے کہ جو فتنہ انکار حدیث کا پہلا رد جو ہے باقاعدہ کیا. اور وہ لوگ تھے جو کہ بڑے صاحب اسلوب ادیب تھے اور اس طرح لکھ رہے تھے کہ لوگ ان کی سحرکاری میں گویا کہ سحرکاری سے متاثر ہو رہے تھے. تو سنت خیر الانام گویا کہ اپنے فکر کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے اور معیار کے اعتبار سے اس پائے کی چیز تھی. اور خود ان لوگوں نے بھی اعتراف کیا کہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ کوئی اور نہیں لکھ سکا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کا ساری زندگی انہوں نے پہرا دیا. پھر جب انہوں نے اپنا دارالعلوم اس کی نشت ثانیہ کی جس کی بنیاد ان کے والد گرامی 1925 میں رکھ چکے تھے، تو وہ جب مصر سے پڑھ کے آئے تو ان کے پاس وسعت مطالعہ بھی تھی، وہاں کے تعلیمی تجربات بھی تھے. اور ان کے والد گرامی نے انہیں بھی جدید تعلیم بھی دی، قدیم بھی دی. پھر زمانہ طالب علمی میں اقبال کے دامن گرفتہ ہو چکے تھے. تو قدیم تعلیم، اپنے والد کی خانقاہی تربیت، اقبال کا اثر اور پھر الازہر کا اثر اور حضرت صدر الافاضل کی مترک تحریکی شخصیت، یہ ساری چیزیں ایسی تھیں جس تجربے کو ساری جمع ہو گئی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی صورت میں بروئے کار لائے. پیر اسلم صاحب، آپ کو ایک خاص باتیں سنائیں. آپ کو آج اس لیے بلایا ہے ہم نے بحیرہ شریف سے کہ سعیدی صاحب، میں صدیقی صاحب تو کئی پروگرام کر چکے ہیں. آج کوئی آپ اس سے ہٹ کے عام روٹین سے کوئی باتیں حضرت صاحب کی سنائیں. حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں سمجھتا ہوں کہ ایک درویش کی زبان سے نکلی ہوئی دعاؤں کی تجسیم کو حضرت پیر محمد کرم شاہ کہتے ہیں. جی. کہ ان کے والد گرامی پرائمری کلاسز میں ان کو بستہ دے کے بٹھاتے ہیں اور ساتھ خود مصلی ڈال لیتے ہیں، اور پھر اللہ کریم کی بارگاہ سے رو رو کے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے بیٹے محمد کرم شاہ کو قبول فرما لیں. تو اللہ کریم نے ان لفظوں کی تجسیم فرمائی اور ان کو انسانی پیکر نصیب فرمایا، اور ایک مستجاب دعا کی صورت میں مطلع وجود پہ حضرت ضیاء الامت ایک روشنی کے استعارہ کی صورت میں نمودار ہوئے. اور حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی دعا کے ساتھ اگر آپ کی شخصیت کا لنک جوڑا جائے تو آپ کی شخصیت میں دو چیزیں بہت زیادہ نمایاں ہیں. ایک للہیت، اللہ کریم کی ذات گرامی کے لیے اخلاص، اور دوسرے نمبر پہ عشق رسول. ایک تیسری بات بھی، انکساری عز کا پیکر. جی، وہ جب اللہ کریم کے لیے انسان اپنے آپ کو خالص کر لیتا ہے تو پھر واقعتاً وہ جتنا اس کا تعلق اللہ کریم کی ذات گرامی کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا ہی وہ جھکتا چلا جاتا ہے. صحیح. آپ اکثر اپنے فرامین میں جب آپ تربیت فرما رہے ہوتے تھے تو یہ آیت لازمی پڑھتے تھے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہ حبیب کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی کا لمحہ لمحہ اور میری موت یہ سارا کچھ اللہ کے لیے ہے. اور یہاں جو آپ نے اشارہ دیا کہ تضرع اور عاجزی کا وہ مرقع ہوتے ہیں ایسے لوگ، تو حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے. ایک پیر بھائی بحیرہ شریف میں حاضر ہوئے اور ان کو دوسرے پیر بھائی نے کچھ پیسے دیے اور کہا کہ دارالعلوم میں جا کے یہ پیر صاحب کے ہاتھ میں دینا دارالعلوم کے لیے، اور انہیں یہ عرض کرنا کہ میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، میں آ نہیں سکتا، تو میرے لیے دعا کریں، اور اگر میری ٹانگ ٹھیک نہ ہوئی تو میں یہ پیسے واپس آ کے لے لوں گا.
تو حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے جمالی شخصیت تھے، صاحب جمال شخصیت تھے، جلال بڑا کم آتا تھا، لیکن اس موقع پہ آپ دینی معاملات میں تو بڑی غیرت تھی، بڑی غیرت تھی۔ ختم نبوت پہ جو ان کی تقریر میں نے سنی ہوئی ہے خود، اور جو ان سے گفتگویں میری ہوئی ہیں، وہ تو دینی، اس وقت لگتا تھا فاروقی روح جو ہے وہ ان کے اوپر آ جاتی تھی۔ جی تو آپ جلال میں آ گئے اور فرمایا یہ پیسے واپس لے جاؤ اور یہ بات سن لو، اللہ کریم ہمارا منشی نہیں ہے، اللہ کریم میرا منشی نہیں ہے کہ میں جو کہوں وہ لکھے، ہم فقیر لوگ ہیں، اس کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، وہ اگر کرم نوازی فرماتا ہے تو یہ اس کریم کی مہربانی ہے۔ تو آپ کی شخصیت میں للہیت، اخلاص اور عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فراوانی تھی۔ سبزہ صاحب، جب میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا تو آپ نے وہ جو خط کا آج آپ ذکر کر رہے تھے ابھی پروگرام سے پہلے، وہ سنوائیے گا۔ سعیدی صاحب، آپ کو پتہ ہے میری تو بڑی فرینکنس تھی پیر صاحب، اور بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ جب میں ان سے ملنے جاتا تو وہ حفیظ البرکات صاحب کو کہتے کہ تو چلا جا، اور میرے گھر بھی جب آتے تھے تو بہت لمبی تفصیلات ہیں۔ ایک دن میں نے انہیں کہا تنہائی میں کہ پیر صاحب مجھے ایسے لگتا ہے آپ وقت کے کتب ہیں، کوئی ایسی بات ہے؟ تو وہ رونے لگ گئے۔ انہوں نے کہا کہ تم میرے لیے دعا کرو غازی، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روز حشر غلاموں کی فہرست تیار ہو، آخری نام اس میں کرم شاہ کا آ جائے، بس یہی میری آرزو ہے، میرا یہی مقام ہے، میں حضور کے غلاموں میں سے ہوں، بالکل کوئی دعویٰ نہیں اس طرح کا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ علم جب عمل میں ڈھل جائے، کال حال میں تبدیل ہو جائے اور گفتار کردار بن جائے تو اسے تصوف کہا جاتا ہے۔ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ وہ صوفی تھے جو عشق کی خیرات بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے تھے، اور صوفی حقیقت میں وہ ہوتا ہے جس کا وجود کعبے کا طواف کرتا ہے لیکن اس کے قلب و نظر رخ مصطفیٰ کا طواف کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کا اس حوالے سے اگر آپ کام دیکھیں تو ایک تو آپ نے اپنے عہد کے علم کو مسلمان کیا، یعنی اس دور میں جب سوشلزم کا دور تھا اور پھر کمیونسٹ تھے، اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ نے خانقاہ کے ساتھ علم کا رشتہ جو کمزور پڑ گیا تھا یا ٹوٹ چکا تھا اس کو جوڑا، اور اس کے نتائج بھی پھر سامنے آئے۔ مثلاً ایک یونیورسٹی میں وائوا لینے کے لیے گیا اور وہ تھیسس تھا دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی خدمات پر۔ تھیسس لکھنے والا بھی بحیرہ شریف کا فارغ التحصیل تھا، اور اس کا سپرویژن کرنے والا بھی بحیرہ شریف کا فارغ التحصیل تھا، اور اس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ جو تھا وہ بھی بحیرہ شریف کا فارغ التحصیل تھا، اور جو وائوا لینے گیا تھا یعنی میں بھی بحیرہ شریف کا فاضل تھا۔ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے رد عمل کی بجائے عمل پلاننگ کی، اور آج دارالعلوم محمدیہ غوثیہ جو ہے وہ تناور درخت بن چکا ہے، اور 40,000 سے زیادہ لوگ اس سے ملحقہ اداروں میں زیر تعلیم ہیں، اور یہاں سے پڑھنے والا آپ بہتر جانتے ہیں اس کو کسی ادارے میں بھیج دیں وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، اپنے توازن کی وجہ سے، اس تربیت کی وجہ سے جو دارالعلوم محمدیہ غوثیہ سے نصیب ہوتی ہے۔ اور پھر اس سے ایک اور بھی پتہ چلتا ہے کہ جو علامہ نے کہا تھا صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق، افکار میں سرمست نہ خوابیدہ نہ بیدار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار۔ جی صدیقی صاحب، آج کل تو رواج نہیں رجوع کا، اگر کوئی بندہ غلط بات کہتا ہے اس کو آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو وہ نہیں کرے گا، اور پیر صاحب کے ساتھ آپ اختلاف بھی کریں۔ مجھے ایک دن بیٹھے ہوئے کہتے ہیں یہ تفسیر ضیاء القرآن جو ہے آپ نے اب پڑھ لی ہے، میں نے اس پہ کوئی تبصرہ کیا تو کہنے لگے آپ کا کیا خیال ہے مجموعی طور پر؟ میں نے کہا حضرت آپ مائنڈ نہ کیجیے گا، مجھے تو یہ تفسیر نہیں لگتی، یہ تفسیری نوٹس ہیں۔ تو بہت وہ ہنسے مسکرائے اور مجھے کہنے لگے کہ میں آپ کا مطلب سمجھ رہا ہوں۔ میں نے کہا جی میرا خیال یہ ہے کہ تفسیر جس طرح ہے نا، یہ تفسیر مظہری، اس طرح جس طرح اللہ نے آپ کو قلم اور زبان دی ہے، یہ اگر آپ کے قلم سے اس طرح کی تفصیل سے نکل
کہنے لگے اب علم کا ذوق لوگوں کا رہ گیا, یہ 5 والیوم کوئی پڑھ لے تو بہت بڑی بات ہے, 15 والیوم کون پڑھے گا. جی بجا اب اگر ان کی بجائے کوئی اور بندہ ہوتا اور یہ بات کہی جاتی کہ جی یہ تفسیر نہیں, یہ تفسیری نوٹس ہیں, تو آپ بتائیں کیا ریئیکشن ہوتا؟ جی بالکل اسی طرح ہی ہے جی کہ ان میں بڑی وسعت تھی. میں ایک بار میں تفصیل سے نہیں کر رہا, لیکن وہ آپ کو یاد ہے ایک مضمون کا جس پہ بہت شور مچا تھا؟ جی بالکل اس پہ انہوں نے رجوع فرمایا, بعد میں جی ہم ایکسپلینیشن دی. جی بالکل صحیح ہے. اور ایک انہوں نے فقہی موقف اختیار کیا انگلینڈ کے ایک صاحب نے, جو کہ ان کی فکر کے مطابق بھی نہیں تھے, انہوں نے اس سے اختلاف کیا. جب پیر صاحب وہاں تشریف لے گئے تو لوگوں نے کہا جی کہ اس کی کیا حیثیت ہے, آپ کوئی ایک ہم کانفرنس کرتے ہیں اور اس کی تردید میں بات کرتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں, میں نے غور و فکر کیا ہے, مجھے ان کا علمی استدلال ٹھیک لگا ہے. اللہ جی, اور ان کی دلیل قوی ہے, میں نے اپنے موقف سے رجوع کیا ہے. پھر آپ نے اس پہ بڑا تفصیلی مضمون لکھا. اپنے کئی مضمون میں انہوں نے لکھ دیا تھا چونکہ یہ جج ہیں اور دنیا کی ہرس میں ہیں, اس لیے یہ چاہتے ہیں. تو آخر میں آپ دیکھیں کہ چند سطریں آپ نے لکھی اور آپ نے کہا میں فقیر آدمی ہوں, میرے بارے میں ان کا یہ گمان درست نہیں ہے کہ میں دنیا کی ہرس میں مبتلا ہوں. یہ ایک موقف ہے, علمی موقف ہے, اور دیکھیں میں نے ان کے علمی موقف کو تسلیم کر لیا. آپ کو یاد نہیں وہ مولانا ابو داؤد صادق رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بات پہ ذرا کچھ جملے لکھ دیے تھے, تو لوگوں نے کہا جی آپ اس کا جواب لیں. آپ نے کہا شکر کریں خدا کا ابھی ہماری صفوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جی کئی بار پیر محمد کرم شاہ پہ بھی تنقید کر سکتے. میں اس کا خود گواہ ہوں. اچھا, کئی بار ان کی موجودگی میں مولانا کا ذکر ہوا تو آپ بڑا مسکراتے تھے اور مجھے فرمایا کرتے تھے کہ ایسے لوگ بھی ہونے چاہیے, ان کی بھی ضرورت ہے. تو یہ دیکھیے کہ کس طرح ان چیزوں کو قبول کرنا. آپ یہ تو علماء ہیں نا. ایک بار آپ نے ہماری جماعت کو کہا کہ اپنی انشاء کی کاپیاں لے کے آئیں تاکہ میں دیکھوں کہ عربی میں آپ کی مہارت کس قدر ہے. تو آپ کاپیاں دیکھ رہے تھے, ایک طالب علم نے کسی لفظ کو لکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایسے نہیں ہے, ایسے ہے. پھر آگے بڑھ گئے, لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کہا کہ المنجد لے کے آؤ. اچھا, انہوں نے لکھا جو ہے ہو سکتا ہے اسی طرح ہی ہو. واہ. تو لغت منگائی سب کے سامنے, اور اس سے تصدیق کی بات وہی تھی جو پیر صاحب کہہ رہے تھے. میرے ذہن میں آج تک یہ بات ہے کہ اصل میں یہ ہماری تربیت تھی کہ اگر اپنے شاگردوں کے سامنے پیر صاحب لغت دیکھ سکتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں باقاعدہ کہ ممکن ہے, اور فرمایا کہ ممکن ہے یہ لفظ ایسا ہی ہو جس طرح کہ انہوں نے لکھا ہے. تو یہ دیکھیے کہ یہ وسعت جو ہے وہ اب اسی سے ہی پھر علم کے دریچے کھلتے. یہ سعیدی بیٹھے ہوئے تھے ہمارے یہاں, ایک دفعہ پروگرام کے دوران ایک خاتون سکالر تھی, میں نے کوئی بات کہی تو انہوں نے مجھے کریکٹ کیا کہ آپ نے یہ غلط پڑھا ہے شعر اقبال کا, یہ یوں نہیں یوں ہے. میں نے کہا بہت شکریہ آپ کا. بعد میں سعیدی صاحب اور وہ ایک اور سکالر تھے وہ گئے, تو ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ یہ مناسب نہیں تھا. میں نے کہا یہ انتہائی مناسب ہے, مجھے تو اس بات کی انتہائی راحت ہوئی ہے. دیکھیں نا, ہم آپ لوگوں سے اپنی اصلاح لیتے ہیں. کئی دفعہ آپ آتے ہیں, میں کہتا ہوں یہ بات ذرا تصدیق کر لوں آپ سے, یہ اس طرح ہے. علم تو اسی طرح بڑھتا ہے ایسے ہی. اور مولانا عبدالسلام نیازی کے آپ بھی بڑے عاشق اور میں بھی ہوں, ان کی ایک بات سن لیں, کمال کی بات انہوں نے فرمائی. انہوں نے کہا علم کا جو مقصد علم ہے وہ اصل میں یہ ہے آدمی کو اپنی جہالت کا پتہ چلتا رہے. جی جی, وہ فرمایا کرتے تھے کہ علم کوئی صاحبزادہ نہیں دیکھتا, العلم یالو ولا یولا. علم اوپر رہتا ہے, یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ بھئی یہ سید ہے یا صاحبزادہ ہے تو اس کی بات آتی ہے. علم کے اپنے میں خط پیش کرنے سے پہلے ایک چیز اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یہ جو ضیاء القرآن کے حوالے سے آپ نے اختصار کی طرف اشارہ کیا اس حوالے سے, تو ضیاء القرآن جو آپ نے تحریر فرمائی یہ 19 سال سے زیادہ کا عرصہ اس کے اوپر لگا. ٹھیک ہے, اور بڑی جانکاری سے آپ نے اس کے اوپر کام کیا. جی تو ایک شاہپارہ ہے, ایک شاہپارہ ہے, اور اس کے اندر اختصار بھی ہے, جامعیت بھی ہے, اور جامعیت حد کی ہے. میں 2 مثالیں صرف آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ناظرین کے لیے. آپ نے سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین اس کی تفسیر کرتے ہوئے آپ نے حمد کی تعریف کی ہے. حمد کی تعریف, حمد کسے کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہر وہ خوبی اور کمال جس کا صدور و ظہور اختیار اور ارادہ سے ہو, اس خوبی اور کمال کی تعریف کو حمد کہتے ہیں. واہ سبحان اللہ. اب اگر ہم اس کو ذرا گہرائی سے دیکھیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں
جتنے خصائص ہیں وہ اللہ کے اختیار اور ارادے سے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف ہوگی، بظاہر تو حضور کی تعریف ہوگی لیکن حقیقت میں وہ اللہ کی حمد ہوگی، ثانی کی ہوگی نا جی حقیقت میں۔ تو پھر وہ مفہوم پورا ہوگا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب اس کے اوپر، اب میں وہ اختصار اور جامعیت کی جو بات ہے، اب اس کے اوپر حضرت جبریل امین خطبہ دیں اور صبح قیامت تک خطبہ دیں تو اس ایک جملے کا حق اللہ کی کوئی مخلوق ادا نہیں کر سکتی۔ اتنی جامعیت کا ایک جملہ آپ نے لکھا۔ اسی طرح مالک یوم الدین کی تفسیر کرتے ہوئے آپ نے ایک جملہ پورے تفسیری گلستان میں پھر کے ایک جملہ اٹھایا اور تفسیر ضیاء القرآن کی زینت بنایا، اور وہ یہ تھا، مالک کسے کہتے ہیں؟ المالک هو المتصرف فی الآیان المملوکۃ کیف شاء۔ مالک اسے کہتے ہیں جو آیان مملوکہ میں جیسے چاہے تصرف فرمائے۔ آپ یہ خط 7 کی سال طرف کا آئے۔ کورس تھا جو انہوں نے 3.5 سال میں جی مکمل خط کی کر طرف آ جی جائیے۔ بسم اللہ۔ 51 میں آپ تشریف لے گئے مصر، اور 54 میں واپس تشریف لے آئے۔ ٹھیک۔ تو اس دوران آپ نے، ظاہر ہے گھر سے رابطہ تو مضبوط رہتا ہے، تو اپنے فرزند ارجمن جو اس وقت آپ کے سجادہ نشین ہیں اور آپ کی جملہ حسنات جمیلہ کے امین ہیں، ان کو آپ نے اس وقت خط لکھا تھا مصر میں جب آپ پڑھتے تھے۔ تو آپ لکھتے ہیں، پیارے امین، سلامہ کا و اخاک کا و امہ کا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمہارا خط ملا، حالات سے آگاہی ہوئی، یہ پڑھ کر خوشی ہوئی کہ تم نے مسجد کا راستہ دیکھ لیا ہے۔ یہ رحمان اور رحیم کا گھر ہے، یہ اس داتا کا گھر ہے جو اپنے در کے بھکاریوں کو ساری دنیا اور دنیا والوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ مجھے اس کریم سے امید ہے کہ وہ اپنے خاص فضل و کرم سے اپنے در کے سوا اور کوئی در تمہیں نہیں دیکھنے دے گا۔ اور یہ پڑھ کر خوشی ہوئی کہ تم اذان بھی دیتے ہو۔ اگر یہ سعادت کسی کو نصیب ہو جائے تو اسے اور کوئی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ خدا کرے تمہاری اذان ملا کی اذان نہ ہو بلکہ مرد مومن کی اذان ہو۔ تم جانتے ہو کہ مرد مومن کی اذان کیا ہوتی ہے؟ اس سے پہاڑ کانپ اٹھتے ہیں، سمندر خشک ہو جاتے ہیں، کفر، شرک اور گمراہی کی تاریکیاں فنا ہو جاتی ہیں، اور توحید اور نیکی کی روشنی پھیل جاتی ہے اور دنیا منور ہو جاتی ہے۔ مسلمان کا کام صرف اذان دینا ہے۔ تمہارے آقا و مولا جن کے قدموں کی خاک پر تمہاری ماں، تمہارے اس ناچیز باپ کی جانیں قربان ہو جائیں اور تمہاری جان قربان، انہوں نے اذان دی۔ حضرت حمزہ نے احد میں اذان دی، حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اذان دی۔ اسی اذان کو حضرت اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اجمیر میں دہرایا، اور وہی اذان حضرت پیر سیال لجپال نے تمہارے جد امجد اور دادا جان کو سکھائی۔ اللہ تعالیٰ اس بت قدائے عالم میں وہی اذان دینے کی تمہیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ حبیب الکریم علیہ الصلاۃ و تسلیم۔ تم نے یہ نہیں لکھا کہ تم نے اپنے محبوب پاک کا اسم گرامی یاد کیا ہے اور درود شریف پڑھتے ہو کہ نہیں۔ امین، یاد رکھنا تم مدینے والے آقا کے غلام ہو، تم مدینے والے آقا کے غلام ہو، تم مدینے والے آقا کے غلام ہو، اور بس میں تو اس غلامی کا حق ادا نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے اس غلامی کا حق ادا کر سکو، خون کے آخری قطرہ تک، سانس کی آخری رمت تک اسے بھولنا نہیں۔ حفیظ میاں کو بہت بہت پیار، اور خالہ صاحبہ کو سلام و سلام، محمد کرم شاہ۔ اچھا، یہ جو میں روز بات کہتا ہوں، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ ہماری غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری صرف اور صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس خط کا جوہر نکالے تو یہی ہے، بلا اس میں اس کا جوہر یہی جوہر ہے، یہی جوہر ہے۔ ضیاء النبی، ضیاء القرآن، اور اس کے علاوہ جو مقالات ضیاء الامت، اور یہ کام کتنا بڑا کام ہے۔ اگر کوئی زندگی میں یہی کام کر جائے تو اسی کا کوئی مقابلہ نہیں۔ میں نے ایک دن ان سے کہا، میں نے کہا حضرت صاحب، ابوالکلام آزاد صاحب بہت پہلے فوت ہو گئے، اگر وہ زندہ ہوتے اور ان کی زندگی میں یہ ضیاء النبی اور ضیاء القرآن آ جاتی، وہ پڑھتا، تو میں نے کہا کہ وہ آ کے آپ کے ہاتھ کو بوسہ بھی دیتا اور اٹھ کے آپ کو سیلیوٹ کرتا، کیونکہ ابوالکلام آزاد کی بہرحال نظریاتی اختلاف اپنی جگہ ان سے ہو سکتا ہے اور ہے ہمیں تحریک پاکستان کے حوالے سے، لیکن اس کی جو انشا پردازی اور زبان دانی ہے وہ تو جو بہرحال ماننی پڑتی۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر جو کتاب ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں سامنے آئی ہے وہ آپ کو یاد ہوگا AK بروہی کے ساتھ میں نے سنا دیا تھا پچھلے پروگرام میں. اور اس میں ایک اور پہلو کہ اس تفسیر ضیاء القرآن کے جو اثرات ہوئے ہیں تعلیمی اداروں میں وہ بہت زیادہ اثرات ہیں. مثلا میں یونیورسٹی سے وابستہ ہوں, جب بھی کوئی تفسیر لی جاتی ہے تقابلی مطالعے کے طور پر تو اس میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ضیاء القرآن کا نام نہ آئے, اور بلکہ اگر کوئی اس کو ریفر نہیں کرتا اور تفسیری کام کر رہا ہے تو یہ بددیانتی ہوگی. نہیں, میں ایک اور بات کر رہا ہوں کہ تعلیمی اداروں میں اگرچہ نظریاتی حوالے سے لوگ مخالف ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود وہ ضیاء القرآن کا نام ضرور لیتے ہیں. مثلا میں آپ کو عرض کروں, ایک ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں, وہ کہنے لگے جب بھی میں سیرت کا بیان کرتا ہوں نا تو میں ایک اور سیرت, وہ اپنے والد صاحب کی سیرت کا بتاتے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں ضیاء النبی کا نام لیتا ہوں. ٹھیک. تو یہ ایک اعتراف عظمت ہے کہ ایک نقطہ نظر سے اختلاف رکھنے والا بھی, اور پیر صاحب کی ایک خصوصیت یہ بھی آپ دیکھیں کیوں ان کو پسند کیا گیا ان کی تصانیف کو, متوازن. آپ اختلاف کو انتشار میں تبدیل نہیں ہونے دیتے. آپ اختلاف کرتے ہیں لیکن ایسے جیسے زخمی دل کے اوپر مرہم رکھا جا رہا ہوتا ہے. اور یہ ڈاکٹر محمد امید اللہ والا سٹائل تھا آپ کا. بالکل وہی ڈاکٹر محمد امید اللہ رحمۃ اللہ علیہ نا, ان کا سٹائل تھا. وہ کہتے تھے ممکن ہے, یہ میری طالب علمانہ رائے ہے, ممکن ہے اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے. جو آپ نے لکھا ہے, جو لکھا ہے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا ہے. مثلا ایک دفعہ چند لوگ آئے, سیاست کے حوالے سے, کوئی سیاسی جماعت کے حوالے سے مشاورت تھی, تو بڑے عام لوگ آئے تو وہ ایک بندہ درمیان میں آ گیا. ایسا کرتے ہیں کہ ایک دو بندے آئے تو انہوں نے نا, ایک بندے نے اٹھ کے کنڈی لگا دیتی, تو آپ نے فرمایا کمال ہے, ابھی تو سیاسی جماعت بنی نہیں, تو ہم نے عوام پر پہلے ہی دروازے بند کر دیے ہیں, جب بن جائے گی تو پھر تمہاری کیا حالت ہوگی. جب بھی وہ ملتے تھے مجھ سے, صدیقی صاحب کو پتہ ہے, تو وہ کہتے یار وہ شعر سناؤ. 2 شعر وہ بہت سنتے تھے. ایک تو وہ خود سناتے تھے, جو ان کو پتہ ہوگا, وہ بیراشی بھی لکھا ہوا ہے کہ خاک اس کے سر پہ جو ان کے در کی خاک محمد عربی کے آبروئے ہر دوست کسے کے خاک درش نیست خاک برسرے ہو. اس سے پہلے بھی ایک شعر ہے, یہ پڑھتے تھے. لیکن مجھ سے وہ جو سنتے تھے وہ آپ کو سناتے ہیں 2 شعر. ایک تو میں کہتا تھا کہ انہی کے دم سے بازار عقل روشن ہے, جو گاہے گاہے جنو اختیار کرتے ہیں. ایک یہ بہت پسند تھا. دوسرا میں کہتا تھا کہ داستانیں لکھ کے رکھ لو چند عنوانوں کے ساتھ, پھر یہ باتیں ختم ہو جائیں گی دیوانوں کے ساتھ. تو وہ جب بھی ملتے تو مذاق سے پھر مسکراتے اور کہتے وہ ذرا سنائے نا انہی کے دم سے. جی سبحان اللہ. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے حوالے سے ایک بات آپ نے ذکر کیا تو مجھے بات یاد آ رہی. تو آپ فرماتے تھے کہ میں وہاں پہلی دفعہ میری ملاقات وہاں لندن میں ہوئی ڈاکٹر صاحب سے, تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے عرض کی کہ ڈاکٹر صاحب ہم مسلمان ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, زکوٰۃ بھی کافی حد تک لوگ دیتے ہیں, اللہ کریم کو مانتے ہیں, اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ کفر ہمارے اوپر مسلط کیوں ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے جو جواب دیا وہ آپ اپنے طلباء کو ارشاد فرمایا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ حضرت اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہم ان کی صرف کلب کی زندگی کو دیکھتے ہیں جہاں غلاظت ہے, فحاشی اور یعنی ہے. ان کا ایک معتدب ہی حصہ جو ہے وہ ریسرچ سینٹر میں بیٹھا ہے, تحقیق کر رہا ہے, اور انسانی خدمت کی جتنی چیزیں آ رہی ہیں وہ اس وقت ان کی طرف سے آ رہی ہیں. اور قرآنی فلسفہ یہ ہے اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض, جو انسانیت کی خدمت کرے گا اسی کو دوام نصیب ہوگا. آپ فرماتے تھے اپنے وجود کو نفع بخش بنا لو, تمہیں دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی. پیرانے نظام میں نے دیکھے ہیں نذرانے لیتے ہوئے بھی سارے معاملات. میں نے ایک ہی پیر زندگی میں دیکھا ہے. میں نے ان سے ذکر کیا کہ ایک پروفیسر ظفر قریشی ہیں, وہ پچھلے 60 برس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کام کر رہے ہیں. جتنے ویسٹرن کے اعتراضات ہیں وہ ان کے جواب لکھ رہے ہیں. جب میں نے ان کی ساری بات بتائی, ان کے مالی حالات اس طرح کے ہیں, ان کو لائبریری بیچنی پڑ گئی. ان کی کتابیں 2 والیوم میں, اگرچہ انہوں نے تو کوئی 8 کتابیں لکھی تھی. وہ مجھے ابھی بتایا عبدالحمید قادری صاحب نے, جنہوں نے یہ مدینہ منورہ کی وہ ہسٹری پہ کتاب بڑی ضخیم لکھی ہے نا, وہ انہوں نے مجھے بتایا, مجھے نہیں پتا تھا اس بات کا.
وہ 2 والیوم میں لکھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ویسٹرن کرٹکس، انگریزی میں کتاب. پیر صاحب وہاں سے چل کے فیڈرل شریعت کورٹ کے جج اپنے چیمبر سے چل کے میرے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے کمرے میں پیدل آئے، ساتھ وہ ان کے گارد وار جو تھی. میں نے کہا حضرت جج نہیں آتے ہوتے لا افسروں کے کمرے میں، آپ مجھے فرماتے. کہہ لگے نہیں، تم نے جو بات کی ہے وہ اتنی مقدس ہے، ایک عاشق رسول کے پاس جانا ہے جو حضور کی سیرت کا دفاع کر رہا ہے، آپ کی جو ذات پاک کا، تو اس لیے میں چل کے آیا ہوں. خیر جی وہ گاڑی میں بیٹھے، ہم چلے گئے ان کے گھر. 3 گھنٹے ہم بیٹھے رہے وہاں. غریب آدمی تھا یہ، جہاں منہاج القرآن کا نیا وہ ہے کمپلیکس یونیورسٹی، وہاں پہ ان کا گھر تھا چھوٹا سا. وہاں بیٹھے ہوئے تھے 3-4 گھنٹے مسلسل. پیر صاحب کے جو آنسو ہوتے تھے آپ کو پتہ ہے موتی تھے، وہ روتے رہے اور خود نہیں گفتگو فرمائی، بس انہیں کہتے رہے آپ فرمائیں. وہ بتاتے رہے میں نے یہ کیا، فرانس کی جرمنی کی کتب وغیرہ، یہ جواب لکھا، آپ سب کی سیرت پہ یہ ہے، وہ واقعہ غرانی کا میں نے اس طرح جواب دیا وغیرہ وغیرہ. جب اٹھنے لگے تو ان سے کہنے لگے کہ میرا بیٹا حفیظ ہر مہینے حاضر ہوا کرے گا، تھوڑا سا نذرانہ ہماری جانب سے آپ قبول کر لیجئے کیجیے. جب تک پیر صاحب زندہ رہے 5000 روپیہ ماہوار پروفیسر ظفر قریشی کو جاتا رہا، اور ساتھ ہماری بھی کنٹریبیوشن ہوتی تھی جتنی ہمیں توفیق تھی. میں جتنی دیر وہ زندہ رہے ان کی جتنی خدمت ہو سکی. یہ بات آپ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے، اور اس وقت 5000 کی ویلیو تھی، یہ جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ پیر صاحب کا جو عمل تھا نا کہ بھائی، اور پھر اسی طرح میں نے دیکھا ہے کہ جو ادب وہ اپنے بزرگوں کا کرتے تھے اس کا بھی کوئی جواب نہیں، اور محاصرین کے ساتھ وہ کسی بھی احساس کا شکار نہیں تھے. کاظمی صاحب علیہ رحمت کی اتنی تعریف میں نے نہ رقابت اور کوئی رقابت ان میں نہیں کوئی تھی، نہ حسد تھا ان میں. لگتا ہے کہ ان کے وجود، جیسے امام بخاری نے کہا نا کہ قیامت والے دن اور چیزوں کا حساب مجھ سے ہو سکتا ہے، غیبت کا نہیں ہوگا. میں نے پوری سرگودا میں ہم نے درس قرآن کا اہتمام کیا حضرت شیخ الحدیث صاحب کا، تو بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ وہ علم کا سمندر ہیں، جتنا استفادہ کر سکتے ہیں کیجئے گا، اور بڑی وہ تعریف کیا کرتے تھے. اور وہاں گئے وزیر آباد تو شیخ القرآن علامہ عبدالرضا ہزاروی صاحب تھے، اور خود بھی پیر صاحب کا ایک اپنا مقام تھا. تو ان سے جا کے کہنے لگے کہ یہ جو ہے نا تحاوی شریف غالباً اسی کا، میں آپ کی شاگردی میں آنا چاہتا ہوں، سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے سامنے ایک صفحہ پڑھتا ہوں تو آپ میری تصحیح فرما دیں. برکت کے لیے آج کا دور ہوتا تو کوئی یہ کرتا. مجھے ایک آدمی نے بتایا، کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث دے رہے تھے، تو حضرت صاحب جب تشریف لے گئے تو بتایا نہیں، جا کے جوتوں والی جگہ پر بیٹھ گئے، عجز و انکسار. تو ادھر سے جب غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ فارغ ہوئے تو جیسے آپ کو پتہ چلا تو آپ دوڑے آپ کی طرف، بڑی محبت تھی، سینے سے لگایا اور فرمایا کہ آپ آگے تشریف لے آتے. انہوں نے کہا نہیں میں یہاں پر ٹھیک تھا. اور جب آپ عدالت کے جسٹس کا عہدہ سنبھالا آپ نے، تو کچھ لوگوں نے کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ دیکھیں وہ پیر صاحب جو ہے وہ حکومت میں چلے گئے، اور اس طرح کی تبصرے نیگیٹو بات لینے کے لیے. آپ نے فرمایا مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے سیاست کی بجائے جو ہے وہ عدالت کو ترجیح دی ہے. تو یہ ایک ان نادانوں کو نہیں پتا کہ کاظمی صاحب نے آپ کا نام تجویز کیا تھا. جی جب وفاقی شرعی عدالت بن رہی تھی نا تو جنرل صاحب نے نام مانگے تو اس اجلاس کی صدارت کاظمی صاحب نے کی تھی. 40 علماء تھے جلیل القدر، اور کاظمی صاحب نے آپ کا نام پیش کیا تھا. کوئی شک نہیں. میرا جی پہلا تعارف جو حضرت پیر صاحب سے کروایا تھا وہ قاضی عبدالنبی کوکب مرحوم نے کرایا تھا. واہ واہ واہ، کیا لوگ تھے جی. 1968 میں حضرت سے میرا تعارف ہوا ہے پہلا، پیر محمد کرم شاہ صاحب. 1960 ظاہر ہم نکلتا تو سب فلیمنگ روڈ تھے. اور پھر خود قاضی صاحب کی جو حوصلہ افزائی پیر صاحب فرماتے تھے، وہ علیحدہ آپ کسی وقت وہ چیزیں بیان کریں. وہ یہ پروفیسر طاہر القادری صاحب کی جتنی پذیرائی شروع میں کی، جب وہ پہلی جلد آئی ہے سورہ فاتحہ کی ترجمہ تفسیر، تو اس میں حضرت صاحب تشریف لائے تھے اور ایک فقرہ کہا تھا، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا اور ہم وہ جو ٹاؤن ہال کی سیڑھیاں اتر رہے تھے. تو کہنے لگے میں بھی تعریفی جملے کہہ رہا تھا کہ بڑا کمال آج انہوں نے خطاب کیا، آپ نے بڑا الگ. تو کہنے لگے بس مجھے ایک ہی بات کا ڈر ہے، دعا کرنا ان کو نظر نہ لگ جائے. یہ بات انہوں نے 3 مرتبہ کہی تھی کہ دعا کریں ان کو نظر نہ لگ جائے وغیرہ وغیرہ، اور تو ہم کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے. جی سعادات کے حوالے سے میں خود چشمدید گواہ ہوں. ایک دفعہ آپ تشریف فرماتے اپنے کمرے میں باتیں ہو رہی تھی تو ایک خاتون آئی، تو اس نے کہا حضور میں سید زادی ہوں، میری ہیلپ کریں. اچھا وہ چونکہ بات ایسی چل رہی تھی، رکاوٹ آ گئی، تو اسی دوران وہ چند لمحے کا اس نے توقف کیا اور وہ خاتون چل پڑی.
تو عصر کے بعد میں اس گلی میں سے گزر رہا تھا تو حضرت صاحب تقریباً یہ کوئی آدھا کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا کم از کم، حضرت صاحب اپنے کمرے سے آئے اور دوڑے چلے آ رہے ہیں ہوا کی تیزی کی طرح نا، محسوس ہوا، بڑا وقار تھا اور بڑی چال میں. تو مجھے اشارہ کیا کہ روکے 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 روکیں. وہ خاتون آگے جا رہی تھی، میں نے ان کو روکا، آئے اس کے پاس حاضر ہوئے، اس کی خدمت کی، اس سے معذرت کی کہ آپ سید زادی ہیں، مجھ سے غفلت ہو گئی ہے. بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. کتاب الشفا سے جی نسخہ ہے، سورہ یوسف کی فضیلت ہے. فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بچوں، ماتحتوں اور خادموں کو سورہ یوسف سکھاؤ، کیونکہ جو شخص اس سورت کو پڑھے اور گھر والوں کو سکھائے تو اللہ تعالیٰ اس کے موت کے تمام مراحل کو آسان فرمائے گا. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ پڑھے. سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں اگر کوئی تم سے امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی امیدوں کا تمہارے ساتھ وابستہ ہونا تم پر اللہ کی رحمت کی علامت ہے.